میرے بھائیوں، سانحہ کربلا وہ حادثہ ہے جسے امت کبھی بھلا نہیں سکتی، کیونکہ اس کی وجہ سے امت کی جمعیت ٹوٹی۔ اس میں اس کا قصور نہیں تھا، اس کو بنیاد بنا کے اور پوری دنیا کے اندر دو فرقے بن گئے، سنی اور شیعہ کے نام کے اوپر۔ انیشلی یہ اختلاف ایک سیاسی اختلاف تھا، پولیٹیکل اختلاف تھا، عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ اختلاف اس لیول پر بڑھ گیا کہ آج عقیدوں کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اور اس ایکسٹریم رویے کی پیش گوئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی تھی۔ چنانچہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں یہ حدیث موجود ہے۔ اہل سنت کے ہاں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، مسند احمد کے حوالے سے جو مرفوع روایت ہے، اس کی صحت کے اوپر کلام ہے، لیکن وہ متن کے اعتبار سے روایت بالکل درست ہے۔ البتہ جو فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں روایت ہے مولا علی علیہ السلام سے خود، اور وہ غیبی خبر پر محمول ہے، تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے پر انہیں یہ بات معلوم چلی۔ اور سیم روایت نہج البلاغہ اہل تشیع کے ہاں جو مولا علی علیہ السلام کے خطبات ہیں ان میں بھی موجود ہے کہ سیدنا علی نے کہا کہ میری وجہ سے، یعنی مجھے بنیاد بنا کر، دو فرقے گمراہ ہو جائیں گے اور دو جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ دونوں الفاظ موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ گمراہی کا انجام جہنم ہی ہے، ایک میری محبت میں غلو کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلو کر کے۔ محبت میں غلو کرنے والوں کے لیے جو ٹرم یوز کی جاتی ہے وہ رافضی کی ٹرم، اردو میں ہم رافضی کہتے ہیں، اور جو دشمنی میں بغض میں بڑھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ناصبی کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ رافضی اور ناصبی، ظاہر ہے کہ رافضی اکثریت میں اہل تشیع کے ہاں پائے جاتے ہیں اور ناصبی جو ہیں وہ اہل سنت کے ہاں پائے جاتے ہیں۔ اور جب غصہ آتا ہے تو اہل سنت شیعہ کو رافضی کہتے ہیں اور شیعہ اہل سنت کو ناصبی کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں جو گروہ ہیں ایک پولیٹیکل اختلاف کی بنیاد پہ الگ ہوئے، اور پھر اس میں جو ایکسٹریم لوگ تھے انہوں نے اس قسم کا ہنگامہ کھڑا کیا کہ اس بڑے لیول پہ وہ ہنگامہ چلا گیا کہ آج گمراہی اپنے عروج کے اوپر ہے۔ اگر اہل تشیع کے ہاں ایسے رافضی موجود ہیں جو علی اللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ، تو اہل سنت کے ہاں بھی ناسبیت اس لیول کے اوپر گھسی کہ اہل سنت کے پلیٹ فارم سے یزید کے حق میں نعرہ بازی شروع ہو گئی، اسے جنت کی بشارتیں دینا شروع کر دیں، اور بڑے بڑے ذمہ دار علماء نے یہ حرکت کی، اور سیدنا علی کے مقابلے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، بجائے یہ کہ اس پر اکتفا کیا جاتا کہ ان کی غلطیوں کو صحابی ہونے کی وجہ سے ہم صرف ڈسکس کر کے چھوڑ دیتے، لان تان سے پرہیز کرتے، باقی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، وہ تو قیامت والے دن اللہ جانے اور اس کے بندے جانے۔ لیکن یہاں پر لوگوں نے جو قاتلین اہل بیت تھے ان لوگوں کے ناموں کی کانفرنسز کرنا شروع کر دیں، مقتولین کو بھلا دیا، بجائے یہ کہ عمار ابن یاسر کے اوپر کوئی کانفرنس کی جاتی جو اولو العزم اصحاب میں سے ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، اصحاب بدر میں سے ہیں، ان کے حق میں کوئی بات کی جاتی، ان کے قاتلین کے حق میں نعرہ بازی کی گئی۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اگلی امتوں کا ذکر کرتے ہوئے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر خیر کیا سورۃ المؤمنون میں، اور اس کے بعد پھر کنکلوژن کرتے ہوئے فرمایا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ انبیاء کے جانے کے بعد ان کے جو جانشین ہوئے آنے والے لوگ، انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور آپس میں گروہوں میں بٹ گئے۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ یہ سمجھ لیں بالکل ڈیٹو کاپی یہاں پہ ہوئی ہے کہ یہاں پر بھی ہر فرقہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے، اور وہ کسی ایک بات کو اتنا مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے جو اس کا مضبوط پوائنٹ بھی ہے، یہ ماننے والی بات ہے، اور اس مضبوط پوائنٹ کی وجہ سے
جو اس کی کمزوریاں ہیں وہ اس کے پیچھے چھپ جاتی ہیں، اور وہ مضبوط پوائنٹ اتنا بھاری ہے کہ اس کی بنیاد پہ وہ اپنے آپ کو جنتی بھی سمجھتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص ڈیسیژن ہوا ہے کہ اس نے اپنے دین کا کام لینا ہے، وہ کسی سے بھی لے لے۔ تو یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں واللہ یہ ہم اپنی آخرت کی فکر میں ہیں۔ اہل البیت علیہم السلام کو کسی بھی شخصیت کی ضرورت نہیں کہ وہ ان کا دفاع کرے، یہ کسی شخص کے لیے خود اس کی آخرت کا سبب تو ہو سکتا ہے کہ وہ جنت میں رسول اللہ کا پڑوس حاصل کر لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ اہل البیت کا دفاع کرے۔ اہل البیت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کا دفاع کر کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت والے دن راضی کر سکیں کہ ہم نے آپ کے اہل البیت کا دفاع کیا تھا، اور آپ نے جو نصیحت فرمائی تھی غدیر خم کے اوپر ہم نے اس کا پاس رکھا۔ کتنا بڑا ظلم ہوا کہ جو اہل سنت کی مین سٹریم کی 6 کتابوں میں حدیث نہیں تھی، اور ضربیں تقسیمیں لگا کے وہ حسن درجے تک پہنچتی تھی، حجۃ الوداع کی حدیث کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، المستدرک للحاکم میں ہے، الموطا امام مالک میں بھی ہے لیکن اس کی سند منقطع ہے، مکمل سند جو ہے وہ المستدرک للحاکم کے اندر ہے، مشکات کے اندر بھی۔ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جنہیں مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ حدیث ہماری یہ 6 مین کتابیں جو ایگریڈ اپان ہے، کتب 6 بخاری اور مسلم صحیحین، اور 4 کتابیں سنن اربع کی، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ان میں یہ روایت ہی نہیں تھی، وہ تو بچے بچے کو رٹا دی گئی۔ اور جو روایت صحیح مسلم کے اندر تھی، اوپر تلے 4 احادیث غدیر خم کی، وہ ہمارے علماء کو بھی نہیں پتا تھی۔ میرے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے کتنے علماء ہیں جنہوں نے کبھی یہ روایت اہل سنت کے پلیٹ فارم سے بیان کی؟ اکا دکا لوگوں نے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یا ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی، باقی تو سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ قرآن و سنت لے کے چلے، اور وہ بھی وہ روایت جو ان 6 کتابوں میں بھی نہیں تھی، جو 6 کتابوں میں مسلم شریف کے اندر تھی، صحیحین ٹاپ کی 2 کتابوں میں، اوپر تلے 4 احادیث غدیر خم کی، 6225 سے لے کر 6228 تک، یہ جو 4 احادیث جو مشکات کے اندر بھی موجود ہیں، مسند احمد میں بھی، جامعہ ترمذی میں بھی، وہ چھپا کے رکھی گئی۔ اور یہ جو خطبہ غدیر کا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حجۃ الوداع کے بعد کا خطبہ ہے، یہ اسے بھی سپرسیڈ کرنے والا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی وفات سے چند مہینے پہلے جب آپ حج کر کے مکے سے مدینے کی طرف واپس آ رہے تھے تو راستے میں پانی کے لیے خم نامی گاؤں پہ پڑاؤ کیا 18 ذوالحجہ 10 ہجری کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا منبر بنایا گیا۔ اور زید ابن ارقم روایت کرتے ہیں جب چند تابعین ان کو ملنے آئے کہ بھئی آپ نے تو نبی الاسلام کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے، اتنی نمازیں پڑھی ہیں، تو کوئی بات جو خاص بات رسول اللہ کی نصیحت آپ کو یاد ہو؟ تو انہوں نے کہا پھر سنو، چونکہ بنو امیہ کا دور تھا اور سیدنا علی کے اوپر ممبروں سے سب و شتم کا سلسلہ جاری تھا، تو انہوں نے ڈھونڈ کے غدیر خم کی حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں کوئی چیزیں سکپ کر دوں تو یہ سمجھ لینا میرا بڑھاپا ہے، البتہ مجھے یہ ایک نصیحت یاد ہے کہ نبی الاسلام نے غدیر خم کے موقع پر اپنی وفات سے چند مہینے پہلے ایک خطبہ دیا، انتہائی بلیغ خطبہ، اس کے الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے جو قرآن میں ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور پھر نبی علیہ السلام ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں،
میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، 3 دفعہ فرمایا. لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا عقیدوں کے لیے اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا. نبی علیہ السلام کو قبر مبارک میں گئے صرف 50 سال گزرے ہیں اور آپ کی پوری اولاد ذبح کر دی گئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کربلا بھلا دی جائے گی؟ نہیں، کربلا قیامت تک آپ کو ہانٹ کرے گی. ہاں، اور ہماری ویڈیوز کے بعد تو اب آپ بھول جائیں ہاں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس غم حسین کو مٹا سکتا ہے. یہ سوگ حسین نہیں ہے، سوگ 3 دن ہوتا ہے، یہ غم حسین ہے، یہ اسی طریقے سے جاری رہنا ہے. غم حمزہ نہیں ختم ہوا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال حبشی نے لا کر پیش کر دیا واشی کو حضور کے سامنے کہ چلیں جہاں باقیوں کی معافی ہو رہی ہے اس کی بھی ہو جائے. آپ علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، واشی، جی یا رسول اللہ. قاتل حمزہ، جی یا رسول اللہ. واشی تیرا اسلام قبول ہے، لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ تو مجھے اپنی شکل نہ دکھانا؟ پوری زندگی پھر واشی نے نبی علیہ السلام کا سامنا نہیں کیا. مسلمان صحابی اور شخصیت کون ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، ان کی جانوں سے بڑھ کر ان کے لیے حریص ہیں. کسی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو اسلام لے آئے ہیں تو آپ اپنے دل میں ان کا بغض کیوں رکھ رہے ہیں؟ ہمیں لوگ کہتے ہیں نا جی بغض ہے جی آپ کے دل کے اندر. صرف یہ کہ چچا کا غم بھلایا نہیں گیا. چچا بھی کوئی عام چچا تو نہیں تھا، وہ دور شریک بھائی بھی تھا، دین کا مجاہد تھا، بدر اور احد کے اندر آرمی چیف تھا نبی علیہ السلام کی فوج کا. تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ حمزہ کو تو شہید ہوئے 8 سال ہو چکے، سوگ تو 3 دن ہوتا ہے. کہاں 3 ہجری کے اندر یہ احد ہوئی، 5 سال ہو چکے تھے آلموسٹ اس وقت تک، اور 8 ہجری کے اندر فتح مکہ. 5 سال پرانی بات آپ نے آج تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. ان کو پتا تھا. مجھے بتائیں کیا انسان کو اپنے چچا کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنی اولاد کے ساتھ؟ اولاد کے ساتھ. پھر اولاد بھی وہ اولاد کہ بخاری میں حدیث موجود ہے، ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے حضور عرض کرتے کہ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام اپنے 2 بیٹوں اسحاق اور اسماعیل کو جن کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتے تھے، میں اپنے 2 بیٹوں حسن و حسین کو انہی کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتا ہوں. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. دیکھیں ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق اور نبی علیہ السلام کے بیٹے حسن و حسین علیہم السلام اجمعین. یعنی آپ ذرا لیول دیکھیں کمپیریزن کا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اور یہی حدیث جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اس کا ایک طریق جو ہے وہ مسند احمد کے اندر بھی ہے. اس میں پھر یہاں تک الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے حق ولایت کا ذکر کیا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. یہ آیت کوٹ کر کے آپ نے فرمایا کہ کیا میرا حق ولایت تم تسلیم کرتے ہو اپنے اوپر؟ یعنی میں تمہاری جانوں سے بڑھ کر تم پر حق رکھتا ہوں. تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. تو پھر آپ علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں فضا میں بلند کیا صحابہ کے درمیان، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. پھر جس جس کا مولا، جس جس کا جگری یار، جس جس کا آقا، جس جس کا سرپرست میں ہوں، اس کا سرپرست علی ہے. اور پھر اسی حالت میں کہا کہ اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے.
اور اس کی اصل تو اس حدیث میں بھی موجود ہے جو مسلم شریف میں ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور بڑے رقت انگیز الفاظ ہیں. مولا علی نے خود روایت کی ہے حدیث. وہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر کھیتیوں کو اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی صرف مومن ہی تجھ سے محبت رکھے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو اب یہ آپ دیکھ لیں، یہ وہ چیزیں تھیں جو پھر بھلا دی گئیں اور اس کا رزلٹ آج سنی شیعہ کنفلکٹ، قتل و غارت کی شکل میں، دشمنی کی شکل میں، ایک دوسرے کو کافر کہنے اور گمراہ کہنے اور جہنمی کہنے کی شکل میں ہمارے سامنے آ چکا ہے. یہ کربلا ایک دن میں نہیں ہوئی، اس کے پیچھے پورا ایک پس منظر ہے. کس طرح نبی الاسلام کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ معاملات اس لیول کے اوپر بگڑے کہ صرف 50 سال کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ انسانی تاریخ نے اتنا بھیانک منظر نہیں دیکھا تھا جو ہمیں کربلا میں دیکھنا پڑا، اور اس کی ہیٹ آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں. یہ ایک دن کے اندر نہیں ہوا، معاملات آہستہ آہستہ بگڑتے چلے گئے. اہل سنت اور اہل تشیع کے اندر جو اہل علم علماء ہیں ان کے درمیان یہ چیز ایگریڈ اپون ہے. اہل سنت جو ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی الاسلام کا سکسیسر مانتے ہیں، اس اعتبار سے نہیں کہ نبی الاسلام نے انہیں اپنا کوئی وصی بنایا ہے. نبی الاسلام نے اپنا وصی قرآن کو بنایا تھا. یہ ٹاپک الگ سے ہے، میری اس کے اوپر ویڈیو ہے. اس وجہ سے کہ صحابہ کرام نے چنا، اور 6 مہینے کے بعد جب سیدنا علی نے بھی بیعت کر لی، اہل تشیع کہتے ہیں کہ وہ امت کے وسیع مفاد کے اندر کی، اور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ نہیں، وہ جسٹیفائی تھی. بہرحال ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کے اوپر متفق ہیں. اور پھر یہ 30 سال کے بعد جب خلافت ملوکیت میں بدلی ہے اور کس طریقے سے معاملات بگڑتے چلے گئے کہ اس کا اینڈ رزلٹ کربلا ہوئی. اس لیے میں نے بس چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ آپ کا دماغ کھلے کہ ہم نے اس پلیٹ فارم کے ذریعے یہ حق کی آواز کیوں بلند کی ہے. اس لیے کہ یہ پلیٹ فارم غدیر خم کے اوپر کھڑا ہے. غدیر خم کے موقع پر نبی الاسلام نے قرآن اور اہل البیت دونوں چھوڑے تھے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پلیٹ فارم سے قرآن کی توحید کے اوپر 0 ٹالرنس ہے. اسی طریقے سے اہل البیت کے دفاع کے اوپر بھی 0 ٹالرنس ہے بالکل. اور جب لوگوں کے پاس جواب ختم ہو گئے ہیں تو لوگ اب قرآن و حدیث کے منکر ہونا شروع ہو گئے ہیں. وہ لوگ جو کل تک دوسرے لوگوں کو کہتے تھے کہ جب قرآن و حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو ہم کیوں نہ مانیں، کیوں نہ بیان کریں، آج ان کے فرقوں کے خلاف جب باتیں قرآن سے، بخاری سے، مسلم سے نکلی ہیں تو منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. اب اس غم کو تو ہم تو نہیں دور کر سکتے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ بخاری اور مسلم سے رفع الیدین کی حدیثیں پیش کریں اور حدیث عمارہ آپ کے گلے میں پھنس جائے. ٹھیک ہے، آپ کے گلے میں تو پھنسے گی نا، ہمارے گلے میں کوئی چیز پھنسے نا تو اس کو نکالنے کے لیے یہ ہم نے 2812 رکھی ہوئی ہے. یہ میں نے اپنی بوٹل کے اوپر لکھ کے لگایا ہوا ہے 2812. تو یہ بخاری کی حدیث جو مسلم میں بھی موجود ہے، تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس ہے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی. اب یہ اتنے سخت الفاظ تھے اور ان کے لیے ہضم کرنے مشکل ہو گئے، کیونکہ انہیں فکر لگی کہ پھر لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کو خوش کرنے کے لیے عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کیا. تو انہوں نے بجائے مقتولین کے ساتھ کھڑے ہوتے یہ قاتلوں کے ناموں کے نعرے لگانا شروع ہو گئے، ان کے نام کی کانفرنسز کرنا شروع ہو گئے. تو کہتے ہیں جی یہ 5B ریسرچ پیپر کہاں سے آ گیا؟ سرکار جب آپ نعرے لگاؤ گے تو پھر 5B بھی آئے گا. ہاں یہ وہاں سے آیا ہے، یہ آپ نے خود اس کو دعوت دی ہے کہ یہ آئے میدان میں. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے خلافت و ملوکیت ایبسولوٹلی نہیں لکھی تھی،
اس زمانے میں محمود احمد عباسی ایک ناصبی تھا جس نے خلافت معاویہ اور یزید کتاب لکھی، ایک جھوٹی کتاب حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ سے حوالے نقل کر کے، اور قرآن و حدیث کے خلاف وہ کتاب لکھی جس میں اس نے بنو امیہ کو اونچا کیا اور اہل البیت کو نیچے. تو اس کے جواب میں مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت لکھی تھی. وہ تو جواب دے رہے تھے. میں نے بھی 2009 کے اندر جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ دیا مے اللہ پلیز ود ہم، تو بجائے اس کے کہ اس کا رد ہوتا، چند ایک علماء نے کیا، لیکن اوورال ہنگامہ نہیں کھڑا کیا جس طرح میرے خلاف انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر کون سی ایف آئی آر کٹوائی ہے انہوں نے یزید کے مسئلے کے اوپر، اور میرے اوپر آئے دن یہ ایف آئی آر کٹواتے رہتے ہیں. اصل میں تو بنو امیہ کی محبت انہیں اس کے اوپر ابھارتی ہے نا، پیچھے تو مسئلہ وہی ہے. تو اور کبھی ٹرینڈ چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور جھوٹے الزامات لگاتے ہیں. تو وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب 2009 میں یہ بات کی تو میں نے اس کے جواب میں ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، اور حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. اور پھر آہستہ آہستہ جب معاملات مزید بڑھنا شروع ہوئے تو پھر مجھ پہ بھی مزید حقائق کھلتے چلے گئے. میں ساتھ ساتھ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا رہا. الٹیمیٹلی میں نے یہ ریسرچ پیپر 5B لکھا، اور اس 5B ریسرچ پیپر میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شہادت تک پوری اسلامک ہسٹری حدیث سے ہے. 200 سے زیادہ حدیثیں ہیں، اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں. اور جو بخاری اور مسلم کے علاوہ ہیں ان پہ دور حاضر کے بڑے بڑے محققین کی میں نے تحکیم لگائی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ کی، شیخ زبیل زئی رحمہ اللہ کی، شیخ شعیب ارناؤت کی، اور باقی بڑے بڑے محدثین کی تحکیم لگی ہے. اس 5B ریسرچ پیپر میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر صحت کا حکم نہ لگا ہوا ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض محدثین کے نزدیک وہ روایت ضعیف ہو تو بعض دوسرے اسے صحیح سمجھتے ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ سب کے نزدیک کوئی روایت کمزور تھی اور میں نے وہ نکال دی. اگرچہ میرے نزدیک کوئی روایت کمزور بھی تھی، اور اگر اسے امام ترمذی نے، امام حاکم نے، امام ذہبی نے ٹھیک کہا ہوا تو میں نے لیا، کیونکہ وہ بڑے ائمہ ہیں. اور پھر ہمارے مخالفین وہ ہیں جو ہم سے زیادہ انہیں سمجھتے ہیں، بلکہ ہمیں تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو پھر ہم انہیں ان کے گھر کی خبر نہ دیں کہ تمہارے اپنے اصول کے اوپر تو یہ روایتیں درست تھیں نا، انہیں مانو. کیونکہ جب ہم کوئی اپنی روایت پیش کرتے ہیں ان کتابوں سے تو تم ریجیکٹ کر دیتے ہو. بخاری مسلم تم ریجیکٹ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے پھر تم باطل تعویلات تلاش کرنا شروع کر دیتے ہو، اور آئے دن کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کرتے رہتے ہیں. تو میں وقتاً فوقتاً ان تمام ٹاپکس کو ایڈریس کرتا رہتا ہوں تاکہ لوگوں کو حق بات پتہ چل جائے. یہ اتنا معاملہ آسان نہیں ہے. اب یہ پورا ایک ٹاپک ہے کس طریقے سے یہ سارے کے سارے معاملات خلفائے راشدین کے بعد سیدنا علی کے دور میں جنگ جمل، صفین، نہروان، اور اس سے بھی پہلے حضرت عثمان کیوں شہید ہوئے. آپ کو تو کہانی کروائی نا انہوں نے کہ جی وہ عبداللہ ابن سبا نے یہ سارا معاملہ خراب کیا تھا. بالکل جھوٹ بولا. ایک شخصیت جو حضرت علی کے دور میں سامنے آیا، جسے حضرت علی نے خود قتل کروایا، اس کو پکڑ کے انہوں نے شہادت عثمان کے چکر میں ڈال دیا تاکہ بنو امیہ کو چھپا لیں کہ بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان کی رعایا ہو گئی تھی، اور الٹیمیٹلی اس کا انجام ان کی شہادت ہوا. اور یہ وہ باتیں ہیں جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہیں. میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں ساری احادیث وہ جمع کی ہیں، تاریخی روایتیں نہیں، حدیثیں. اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے باقی معاملات جو ہے نا وہ نئے اجاگر کرنا شروع کر دیے. اللہ کے بندو، یہ تو اتنا خطرناک معاملہ تھا کہ یہ معاملہ اس لیول کے اوپر بگڑا ہے کہ صرف بخاری مسلم سے اگر حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. صحیح بخاری میں 4108 نمبر حدیث ہے، 4108. تحکیم کے بعد جب ایک معاہدہ فائنل ہونے جا رہا تھا اور نہیں ہو سکا سیدنا علی اور حضرت معاویہ کے درمیان، اس کے بعد جب حضرت معاویہ مدینہ شریف آئے تو انہوں نے وہاں ایک خطبہ دیا. بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت حفصہ جو تھی، سیدہ حفصہ، حضرت عمر کی بیٹی اور عبداللہ ابن عمر کی بہن اور ام المومنین بھی، انہوں نے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر سے کہا کہ جاؤ
حضرت معاویہ آئے ہیں تو وہ خطبہ دے رہے ہیں, تمہاری غیر موجودگی کو کہیں فتنہ نہ شمار کر لیا جائے, تو تم جا کے ان کی تقریر سنو, کیونکہ اس وقت پولیٹیکل اختلافات تو چل رہے تھے. تو عبداللہ بن عمر پھر وہ مجبوراً چلے گئے, اور وہاں پہ حضرت معاویہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ تم میں جو اس امر خلافت کے اندر خواہش رکھتا ہے نا, وہ اپنا سینگ اٹھائے, میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں, نعوذ باللہ. اور یہ کنایا کیا انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف. وہ اگلی جو اس روایت کا حصہ ہے بخاری کا, وہ آپ کو کلیئر کر دے گا. اب یہ اتنا بڑا جملہ تھا. اب مجھے بتائیں کہ عبداللہ بن عمر کا باپ وہ ہے کہ جن کی وجہ سے رومن امپائر گری ہے اور شام مسلمانوں کے پاس آیا, اور اس شام میں بیٹھا ہوا ایک شخص امیر شام, وہ اسی کے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے اور تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. یہ بخاری شریف ہے جی, یہ اصول الکافی شریف نہیں ہے, ہاں یہ مولانا شریف نہیں ہے, یہ بخاری شریف ہے. اب عبداللہ بن عمر کو غصہ تو آیا, لیکن خاموش ہو گئے. اور وہ خاموش کیوں ہوئے؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ جی صدیوں سے لوگ کیوں نہیں بول رہے تھے, اس زمانے میں نہیں لوگ بول سکے. وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب والی بات ہے کہ ماما روزانہ حسین نہیں جم دیا. ہاں, حسین ابن علی اور عبداللہ ابن عمر دونوں کی نیچرز میں فرق تھا. تو بعد میں ایک دوسرے صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سے کہ آپ نے اسی وقت معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے ارادہ تو کیا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں, یعنی وہ احتبا کر کے دونوں گھٹنوں کو یوں لے کے بیٹھے تھے, اور میں اسے اسی بھرے مجمع میں جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے کہ جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے جنگ کی تھی جب تم لوگ کافر تھے اور ہم لوگ مسلمان تھے. یعنی تم لوگ بعد میں مسلمان ہو کر طلقاء فتح مکہ کے موقع پر تم لوگوں نے معافی مانگ کے اسلام قبول کیا. تم لوگ آج آ کے عمر اور اس کے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ ہم اس سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں. مجھے بتائیں, جو شخص یہ کہے کہ میں عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں, اس نے علی کی خلافت کہاں سے ماننی تھی؟ یہ اب سنی شیعہ سے مسئلہ اٹھ چکا ہے جی. وہ قصاص عثمان چاہتے تھے, قصاص عثمان چاہنے والا یہ کہے گا کہ میں حضرت عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں, تو انٹینشن تو انہوں نے خود کھول کے بتا دی. اچھا, تو وہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ارادہ تو کیا اپنی گوٹ کھولوں اور میں سے کہوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار اور تیرے باپ سے زیادہ وہ ہے کہ جن لوگوں نے تمہیں مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہے. یعنی تم لوگ کافر تھے اور ہم نے تم سے جنگیں لڑی ہیں. اور امام بخاری نے یہ حدیث غزوہ خندق کے چیپٹر میں ڈالی ہے یہ بتانے کے لیے کہ خندق کے موقع پر عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر مسلمان تھے اور حضرت معاویہ اور ان کے والد کافر تھے. یہ اس میں سے انہوں نے رزلٹ نکالا ہے. اچھا, اب یہ بڑی حیران کن بات ہے, اسے آپ کرامت سمجھیں یا انٹینشنلی ایسا ہوا. یہ سیم الفاظ صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں حضرت عمر کے بھی. ایک تو وہ بخاری میں حدیث ہے نا, جب آپ کو زخم لگے تو آپ نے 6 رکنی کمیٹی بنائی اور کہا کہ میں اپنے بعد اس امر خلافت میں ان 6 بندوں کے سوا کسی کو حقدار نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ اپنی وفات تک ان سے راضی رہے. علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص, ان میں سے کسی کو خلیفہ چن لینا میرے بعد. اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ آپ نے خواب دیکھا کہ ایک مرغے نے آپ کو ٹھونگ ماری ہے. اس کے بعد آپ نے جمعے والے دن خطبہ دیا اور اگلا جمعہ آپ کو نصیب نہیں ہوا. بدھ والے دن آپ کی شہادت ہو گئی اور کہا کہ میں نے خواب دیکھی ہے اور میں نے اس کی تعبیر یہی کی ہے کہ عنقریب مجھے قتل کر دیا جائے گا, اور اگر میں اچانک مارا جاؤں تو اپنی خلافت کو ان 6 بندوں سے باہر نہ جانے دینا کہ جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے. اس کے آگے بڑے خطرناک الفاظ ہیں کہ تم دیکھو گے کہ ان 6 بندوں کی مخالفت وہ لوگ کریں گے کہ جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے اسلام کے لیے مارا ہوا ہے, اور اگر وہ مخالفت میں سامنے آ جائیں تو سمجھ لینا کہ یہ لوگ اللہ کے دشمن اور کافر ہیں. اتنے سخت الفاظ ہیں. ہاں جی, اب یہ آپ نے تلاش کرنا ہے یہ اللہ کے دشمن کن کو کہا انہوں نے کہ جن سے میں نے اسلام کے لیے خود جنگ کی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ رومنز اور پرشینز کا ذکر ہو رہا ہے, اور رومنز اور پرشینز کو صحابہ کرام نے اپنے مشورے میں شامل کرنا تھا کہ حضرت آپ بتائیں کہ ہم نے کس کو خلیفہ چننا ہے. اور دوسرا, رومنز اور پرشینز تو رہی کوئی نہیں تھے, وہ تو گر گئے تھے حضرت عمر کے دور میں. یہ آپ اپنے اندر رہنے والے لوگوں کی بات کر رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہے, اور یہی مخالفت کریں گے ان 6 بندوں کی.
خیر اس کی ایکسپلینیشن میں علماء پہ چھوڑ دیتا ہوں. میں نے کوئی تشریح کی تو وہ کہیں گے کہ ایتے وچ نہیں سی لکھیا, تو ہن وچوں کڈ کے لکھیا ایتے وچ تے ٹائم قیامت تک کی کڈ کے دس. اچھا مزے کی بات بتاؤں, یہ مسلم شریف کی حدیث جو ہے نا, یہ سیم حدیث سنن کبریٰ البیہقی کے اندر اسی سند کے اوپر ہے 100%, یہ مرغے کی ٹھونگ مارنے والی. اور اس کے اینڈ پہ لکھا ہے کہ سیدنا عمر 26 ذوالحجہ کو شہید ہوئے. مسلم شریف کی سند کے اوپر مسلم والی حدیث جو سنن کبریٰ البیہقی میں تھی, اس میں اینڈ پہ الفاظ یہ ہیں, باقی ساری حدیث سیم ہے کہ 26 ذوالحجہ کو شہادت ہوئی بدھ والے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو سرکار یکم محرم کہاں سے نکال لیا؟ مسلم شریف میں 26 ذوالحجہ ہے, ظاہر سند وہی ہے. چلیں تاریخ کی بھی کتابیں اٹھائیں تو جتنی صحابہ کرام کے حالات زندگی پہ کتابیں ہیں نا, وہ 3 بڑی بڑی کتابیں ہیں. الاستیاب امام ابن عبد البر کی کتاب, اس کے بعد اسد الغابہ ابن اثیر کی کتاب, اور اس کی شرح الاصابہ 8000 صحابہ کے حالات زندگی ابن حجر اسقلانی کی. یہ 3 مین کتابیں ہیں, تینوں میں 26 ذوالحجہ لکھا ہے. باقی اقوال لکھ کے انہوں نے کہا یہ ثابت نہیں ہے. یکم محرم کا تو قول لکھا ہی نہیں ہوا. ایک جگہ ہے کہ جب دفنا چکے تھے تو محرم کا چاند نکلا, وہاں پہ بھی یکم محرم شہادت نہیں ہے. حضرت عثمان کی بھی بیعت پہلے ہو چکی تھی. اتنا بڑا جھوٹ بولا. ادھر غدیر خم کی ڈیٹ انہوں نے 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت کے ساتھ جوڑ دیا, حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذوالحجہ کو ہوئی نہیں ہے. ان ساری کتابوں میں آپ نکال کے دیکھیں تو آپ کو 18 ذوالحجہ کی ڈیٹ نہیں ملے گی, 12 ذوالحجہ کی ملے گی. ہر معاملے میں جہاں جہاں مولوی گھس سکتا تھا نا, اس نے گھسنے کی کوشش کی ہے. اور میں نے الحمدللہ مسلم شریف سے مولانا شریف کو باہر نکالا ہے. جیسے وہ جب تک آپ کتے کو باہر نہیں نا نکالتے کنویں سے, تو ڈول نکالنے سے وہ پاک نہیں ہوتا. تو یہ مسلم شریف میں الفاظ تھے کہ حضرت عمر نے کہا یہ 6 بندے ایسے ہیں کہ ان کی مخالفت وہ لوگ کریں گے جن کو میں نے اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے. سیم الفاظ وہی حضرت عبداللہ بن عمر نے ریپیٹ کیے. حدیث ختم نہیں ہوئی بخاری کی, آگے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ تو کیا تھا یہ ساری باتیں کروں, تو پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں اور میں نے انہی پر اکتفا کر لیا, اور پھر میں خون ریزی اور فتنے کے ڈر سے خاموش ہو کر اپنے معاملات کو میں نے اسی کے اوپر اکتفا کر لیا. وہ حدیث کا راوی کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش ہو کر اپنی جان بھی بچا لی اور اپنی عزت بھی بچا لی. ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے اپنی جان اور عزت بچائی. ابھی عبداللہ بن عمر بھی تو ماموں ہے نا, جب انہوں نے رشتے اس طرح کے نکالے ہوئے ہیں تو عبداللہ بن عمر ماموں نہیں ہے, وہ خال المومنین نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے اپنی جان بھی بچا لی اور عزت بھی بچا لی. یعنی اس وقت کیسی کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی کہ لوگوں کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا تھا. تو سرکار لوگ کہتے ہیں کہ بھی سارے حسین ابن علی کی طرح کیوں نہیں اکٹھے ہو گئے, اپنے بال بچوں کے ساتھ کیوں نہیں سامنے آ گئے؟ ایسا ہو نہیں سکتا میرے بھائی. یہ تو جن کا یعنی گھرانہ اتنا عالی ہے کہ جنہیں یہ پتا ہے کہ ہمارا کسی چیز کو ایکسپٹ کرنا, اس کو دین کا حصہ بنا دینا ہے, انہوں نے سامنے آنا تھا نا, باقی لوگوں نے کہاں سے آنا تھا؟ پھر سورہ مریم میں جو آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کر کے فرمایا کہ جب انبیاء کرام دنیا سے چلے جاتے تھے نا, فخلف من بعدہم خلف, تو ان کے جانے کے بعد ایسے ناخلف لوگ جانشین ہوتے تھے, اضاعوا الصلاۃ, جو نمازوں کو ضائع کرتے تھے, واتبعوا الشہوات, اور وہ شہوات کی پیروی کرتے تھے, فسوف یلقون غیا, ان قریب یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انبیاء جب بھی دنیا سے جاتے تھے, ان کے جانے کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین بن جایا کرتے تھے, یعنی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان قریب یہ اپنی اس گمراہی کی سزا کو پالیں گے. یہ جو سورہ مریم کی آیت ہے نا, یہ سیم فٹنگ ہوئی نبی الاسلام کے کیس میں بھی, اور اس کی ایکسپلینیشن میں وہ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی تھی جب تک آپ کو کربلا سمجھ نہ آئے, کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب کبھی بھی اللہ نے کسی پیغمبر کو مجھ سے پہلے بھیجا نا, تو اس کے جانسار ساتھی حواری ہوا کرتے تھے. وہ حواری بڑے پیشن کے ساتھ اس کی دعوت کو آگے لے کے چلتے تھے, اور جب وہ مخلص لوگ رخصت ہو جاتے تھے نا, تو پھر ایسے ناخلف لوگ اس مسند پہ آگے بیٹھ جاتے تھے جو زبان سے وہ کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے, اور جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہوتا تھا اس کی مخالفت کرتے تھے, الٹ چلتے تھے. ایسے لوگوں کے خلاف جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے,
کون؟ حسین ابن علی. جو اپنی زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے, اور جو اپنے دل میں جہاد کرے, یعنی اگر کمزور ہے, دل میں ہی برا مانے, سامنے نہ آئے, عبداللہ بن عمر, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن زبیر, اس جیسے لوگ, وہ بھی مومن ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس لیول کے نہیں. اور فرمایا اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے اگر کوئی دل میں بھی برا نہیں سمجھتا. یہ جو حدیث ہے کہ تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا ہے, تو دیکھ لیں سیدنا حسین ابن علی ہی سامنے آ کے کھڑے ہوئے. صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے 4827. اس حدیث کے کئی ایک طرق ہیں باقی کتابوں میں, المستدرک للحاکم کے اندر, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر, اور اللہ بھلا کرے امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں وہ سارے طرق ایک جگہ جمع کر دی ہیں. تفسیر ابن کثیر کے اوپر تو کسی کو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا تھا, اور بخاری کی حدیث 4827 وہ بھی لی, اور باقی اس کے طرق بھی ایک جگہ جمع کیے. اس سے آپ کو پورے سینیریو کا اندازہ ہو جائے گا. مروان بن حکم جب مدینے کا گورنر بنا تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ اس نے ایک دن خطبے میں یزید ابن معاویہ کا ذکر کرنا شروع کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین حضرت معاویہ کو یہ بات سجھائی ہے, وہ امت کے وسیع تر مفاد کے اندر اپنے بعد یزید ابن معاویہ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. یعنی ابھی حضرت معاویہ زندہ ہیں اور بیعت لے رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے. اب بخاری میں بس اتنے الفاظ ہیں کہ جب اس نے یہ بات کی نا تو عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کچھ کہا. امام بخاری نے اپنی شرافت کی وجہ سے وہ الفاظ نقل نہیں کیے, لیکن وہ الفاظ کہیں گئے نہیں ہیں. وہ حاکم کے اندر, سنن نسائی الکبریٰ میں, اور اللہ بھلا کرے تفسیر ابن کثیر میں انہوں نے سارے طرق, المعجم الکبیر طبرانی سے بھی جمع کر دیے. بخاری میں الفاظ ہیں کچھ کہا تو مروان نے کہا پکڑو اس کو, عبد الرحمن بن ابی بکر کو. تو وہ بھاگ کر حضرت عائشہ کے حجرے میں چھپ گئے. مسجد نبوی کے ساتھ ہی تھا حجرہ عائشہ, اور یہ حضرت عائشہ کے بھائی بھی لگتے تھے, اور جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں کہا جاتا ہے نا سگے بھائی, کہ ماں اور باپ دونوں ایک. عرب میں تو باپ ایک ہونا تو سگا ہو جاتا ہے. یہ عبد الرحمن بن ابی بکر وہ ہیں کہ جو والدہ ہیں ان کی اور والد دونوں وہی ہیں جو سیدہ عائشہ کے والدین ہیں. اب اس کو غصہ تو تھا لیکن اندر تو نہیں جا سکتا تھا, تو باہر سے اس نے کہا کہ ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں ہی قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے نا. وہ ایک کافر والی آیت لگا دی پکڑ کے. توبہ توبہ, یہ ہیں آل امیہ کی چاکری کرنے والے لوگ, کہ تیرے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی نا کہ یہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ تم لوگ جو مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا, تو یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے. یہ قرآن کو جو اگلے لوگوں کی کہانیاں کہتا تھا نا ابو بکر کے بیٹے, تو ہے وہ. اب حضرت عائشہ کو بڑا غصہ آیا, انہوں نے اندر سے جواب دیا اس کو خاموش ہو جا, آل ابی بکر کے بارے میں کوئی اور آیات نازل نہیں ہوئی جو میری برات میں نازل ہوئی تھی سورہ نور کی. اور بخاری کی حدیث یہاں پہ ختم ہے, لیکن جو باقی روایتیں ہیں ان میں فلنگ دی بلینکس بھی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے کیا بات کی تھی کہ جو امام بخاری نے کہا کہ کچھ کہا تو اس نے کہا پکڑو اس کو. ظاہر کو چوبے والی گال کی تھی ہے نا. ہاں, انہیں کیا سی کہ سیدھی طرح کہہ کہ تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے, ابو بکر اور عمر کے طریقے پر نہیں. کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ بھئی ابو بکر نے بھی تو عمر کو اپنے بعد خلافت کے منصب پر چھوڑا تھا نا, تو ہمارے امیر المومنین بھی چاہتے ہیں کہ یزید کو چھوڑ دیں. بھئی یزید تو ان کا بیٹا ہے, اور حضرت ابو بکر کا بیٹا تو عبد الرحمن بن ابی بکر سامنے بیٹھا تھا, اس کو تو نہیں بنایا تھا. تو اس کو تو غصہ آنا تھا کہ میں تو کوئی خلیفہ نہیں ہوں, اور تم مثال کون سی دے رہا ہے, کدھر سے جوڑ کے کون سی بات فٹ کر رہا ہے. تو ان کا سیدھی طرح کیا کیسر و کسرا کے طریقے پہ چل رہے ہو. رومنز اور پرشینز وہ بادشاہ اپنے بیٹوں کو نامزد کیے کرتے تھے. اب یہ بات اس کو لگ گئی, ان کا پکڑو انہوں. اور وہاں پہ تو ہے نا کہ حضرت عائشہ نے کہا خاموش ہو جا, آل ابی بکر کے بارے میں تو سورہ نور نازل ہوئی ہے. باقی کتابوں میں حافظ ابن کثیر نے نقل کیا کہ پھر حضرت عائشہ نے اس کو پھر ایک پھکی پھکا دیا اور کہا مروان تیرے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا کہ حکم پر لعنت, اس کی اولاد پر لعنت, تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے. اور نظر آ گیا. اس سے آپ کو سارے کے سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے. یعنی یہ سٹیپ وائز چیزیں چلی ہیں, اور یہ میں تو آپ کو بخاری شریف بیان کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, مسلم شریف بیان کر رہا ہوں. معاملات کس لیول تک بگڑے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے 4776,
عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے میں اور لوگوں کو حدیث سنا رہے ہیں کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو. اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سنا رہے ہیں. ایک تابعی عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ کعبے کے سین میں داخل ہوتا ہے اور وہ جب ان کی گفتگو سنتا ہے تو کہتا ہے کہ حضرت یہ حدیث آپ نے خود نبی علیہ السلام سے سنی تھی کہ حکمرانوں کی اطاعت کرنی ہے؟ ان کا ہاں میرے کانوں نے سنا, میری آنکھوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا, میرے دل نے آپ کی بات یاد کی. آگے تو اس نے ایسی بات کر دی کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا آپ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ امیر کی اطاعت کرو اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارا حکمران ہے وہ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے ان کا مال ہڑپ کریں, جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 29 تابعی نے کوٹ کر دی کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ مت کرو اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اللہ کی بات مانیں یا اپنے حکمران کی بات مانیں, معاویہ بن ابی سفیان کی. اب عبداللہ بن عمر بن عاص تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے. پھر انہوں نے سر اٹھا کر کہا کہ آندھا سے انجینئر کو نہیں دیکھنا. یہ نہیں کہا, میں جوک کے طور پہ کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں تمہیں اللہ کے مطابق چلائے اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا تمہیں کہے تم اس کی نافرمانی کرو. یہی ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. یعنی یہ آپ کو دور حکومت کے اندر جو ایک معاملات ہے نا وہ بھی اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ کس لیول کے اوپر معاملات بگڑ چکے ہوئے تھے. پھر صلح حسن کے حوالے سے بھی باتیں کرتے ہیں, وہ بھی آپ میرے اس میں ہی پڑھ لیجئے گا, میری ویڈیوز بھی ریکارڈ ہیں. کربلا کے بعد کون سی صلح حسن رہ گئی؟ حسن ابن علی نے اس لیے صلح کی تھی کہ آپ انہیں زہر دے دیتے. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, زہر دیا گیا. اور ابو داؤد میں تو اتنی رکت انگیز حدیث ہے کہ پھر دربار شام میں اس چیز کی خوشی منائی گئی. ہاں ظاہر ہے جب آپ غم نہ کریں تو اسے خوشی منانا ہی کہا جائے گا نا. الٹا کوئی غم کی بات کر رہا ہے آپ اسے ٹوک دیں. مقدام بن مادی کر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی. شیخ زبیلی زئی اور شیخ ناصر الدین البانی دونوں نے اس حدیث کو ٹھیک کہا ہے. مقدام بن مادی کر بیٹھے ہوئے ہیں امیر شام کے دربار میں اور اتنے میں خبر پہنچتی ہے کہ حسن ابن علی شہید ہو گئے. تو مقدام بن مادی کر پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ظاہر ہے عام مسلمان کی موت پہ بھی آپ نے یہی پڑھنا ہے. تو اب امام داؤد نے کہا کہ قال رجل, ایک مرد نے کہا. وہ کس مرد نے کہا؟ وہ مسند احمد میں ہے. قال معاویہ, معاویہ نے کہا تم حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر. جب شاہ صاحب یہ بات کر رہے ہو تو شاہ کے وفادار تو ایک ہاتھ آگے جائیں گے. وہاں ایک چمچا بیٹھا تھا امیر شام کا, اس نے کہا حسن تو ایک آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا. نعوذ باللہ. اس جملے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ یعنی حسن کے ساتھ ظاہر ہے یہ ایک پیس ٹریٹی اور صلح حسن ہوئی ہوئی تھی, کچھ شرائط تھیں, تو آگ کا انگارہ اس لیے تھا کہ کسی بھی وقت ان شرائط کے ٹوٹنے کے اوپر حسن قیام کر سکتے ہیں, جو ان سے ہم نے وعدہ خلافیاں بھی کی ہیں اتنی زیادہ, سوائے ایک خمس ملتا تھا, باقی تو کوئی بھی شرط پہ عمل نہیں ہوا. تو حسن آگ کا ایک انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا. اب یہ بات حضرت مقدام بن مادی کرب نے جب سنی تو انہیں تو لگ گئی آگ. انہوں نے کہا کہ معاویہ تم نے مجھ سے ایسی بات کی ہے جس سے مجھے تکلیف ہوئی ہے. اللہ کی قسم میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک تمہیں بھی اسی طرح تکلیف نہ دوں. اور معاویہ اگر میں سچ بولوں تو میری تصدیق کرنا, اور اگر جھوٹ بولوں تو کہہ دینا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ اے معاویہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ چیتوں اور درندوں کی کھالیں ان کو پہننے ان کو اوڑھنے سے کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا تھا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے چاندی کے جو برتن ہیں ان کو استعمال کرنے سے منع نہیں فرمایا تھا؟ اب وہ جو حرمت والی چیزیں وہ گنواتے چلے گئے اور حضرت معاویہ تصدیق کرتے چلے گئے, اور اینڈ پہ پتا انہوں نے کیا بولا؟ انہوں نے کہا یہ سارے حرام کام تیرے گھر میں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی تیرے اپنے گھر کی حالت یہ ہے اور تو حسن بن علی کے بارے میں بات کر رہا ہے.
اور پھر انہوں نے ایک جملہ بولا کہ میں حسن کی موت کو مصیبت کیوں نہ جانوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے زانوں پر ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے، دوسری طرف حسین ابن علی کو، اور کہتے تھے حسن مجھ سے ہے، حسین علی سے ہے۔